اسی کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ جو 2 کتابوں کے اندر موجود ہے. کتنی کتابوں میں؟ 2 کتابوں میں. یہ حلیت الاولیاء کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، امام ابن نعیم نے، یہ جلد نمبر 7 ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 368 پر. اور اسی طرح یہی والی روایت جو ہے وہ یہ فضائل الصحابہ کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ فضائل الصحابہ یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کی ہے، یہ اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اب یہ حلیت الاولیاء کی 7ویں جلد صفحہ نمبر 368 اور یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی یہ اس کا صفحہ نمبر 74 ہے اور حدیث نمبر 298 ہے. کتنی؟ 298. حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انت مرضت قدمت ابا بکر قال لست انا الذی اقدمہ ولکن اللہ قدمہ. یہ ہے امام احمد بن حنبل کی روایت کے الفاظ. اور اسی کے لحاظ سے یہ جو حلیت الاولیاء کے اندر امام ابن نعیم اصفہانی نے ذکر کیے ہیں وہ بھی یہی ہیں، اذا انت مرضت قدمت ابا بکر قال لیس انا اقدمہ ولکن اللہ عز وجل یقدمہ. ادھر لیسا کے الفاظ زیادہ ہیں، ادھر لیسا کے الفاظ نہیں ہیں. ترجمہ کیا ہے کہ عرض کرنے لگی جب آپ بیمار ہوتے ہیں ابو بکر کو آگے کیوں کرتے ہیں؟ کمال سوال تھا نا کہ یا رسول اللہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے ابو بکر کو آگے کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال لیس انا اقدمہ، فرمایا کہ میں ابو بکر کو آگے نہیں کرتا، میں ابو بکر کو آگے نہیں کرتا، میں ابو بکر کو امام نہیں بناتا، میں ابو بکر کو مقدم نہیں کرتا، ولیکن اللہ عز وجل یقدمہ، بلکہ ابو بکر کو اللہ نے امام بنایا ہے، ابو بکر کو اللہ نے امام بنایا ہے. یہ دونوں کتابیں اس بات کی دلیل ہیں کہ مصطفیٰ کا زبان رسالت کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ خداوندی ہے، اور روئے زمین پر مصطفیٰ وہی فیصلہ نافذ فرماتے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے سنا ہوتا ہے، جو رب کا حکم ہوتا ہے. اور اس کی یہاں لکھا ہوا اسنادہ حسن، اس روایت کی سند جو ہے وہ کیا ہے؟ حسن ہے. اور یہ بیان کر کے فرماتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا کہ مجھے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے میں وہی کرتا ہوں، ابو بکر کو میں نے امام نہیں بلکہ میرے رب نے امام بنایا ہے، میرے رب نے کیا بنایا ہے؟ امام بنایا ہے. اور جس ابو بکر کو رب امام بنائے اس کی خلافت بلا فصل کا انکار کوئی کر سکتا نہیں ہے. اور یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اور یہ جمہور کا یہ فیصلہ ہے اور اجماع صحابہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کا پہلا نمبر ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے.